ایک صاحب نے کہا عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی اپنا سر نہ منڈوائے کہ باقی نمازیں بھی احرام کی حالت میں مطاف میں ادا کر لیں گے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ جی یہ بھی ایک حیلہ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں عمرہ کرنے گیا، اب عمرہ کر کے طواف کر لیا، سعی کر لی، بال نہیں منڈوائے کیونکہ بال منڈوائے گا احرام ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ اور نمازیں بھی پڑھ لوں اور طواف بھی کر لوں، جائز، کیونکہ اس نے احرام باندھا ہوا، جائز، لیکن اس میں زیادہ تاخیر نہ کرے، کئی دن ایسا نہ کرے، اس لیے کہ وہ پھر اگر احرام کی خلاف ورزی ہوگی تو ایک بکرا 750 ریال ایک دم دینا پڑے گا۔ خوشبو لگا لی، سر ڈھانپ لیا، ناخن کٹوا لیے، بال کٹوا لیے، کچھ غلطی ہو گئی، خواہ ایک بکرا واجب ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے احرام کو باقی رکھا تاکہ میں اور نمازیں پڑھ لوں اور طواف کر لوں، جائز، کیونکہ اس نے احرام باندھا ہوا، جائز۔ یہ صاحب کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیں۔ اصل میں عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ لفظی مطلب لفظ سمجھنا پڑے گا۔ عقیدہ کا مطلب گرہ لگائی ہوئی چیز، عقیدہ گرہ لگائی ہوئی چیز، یعنی جس طرح گرہ لگائی ہوئی چیز پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، اس لیے انسان کے وہ نظریات جن پر پختہ یقین رکھنا ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور وہ 5 چیزیں ہیں، اللہ نے قرآن میں سمجھائی، سورہ نساء کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ ہم ان 5 چیزوں کو ایسے کہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، عقیدہ پورا ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، وہ کتبی، اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ 5 چیزوں پر یہ ایمان رکھتا ہے اس طریقے کے مطابق جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والے کو مؤمن کہتے ہیں۔ بات مکمل ہو، عقیدہ واضح ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں جواب دہ ہے، ہم زبردستی نماز روزہ گناہ سے تو چھڑوا نہیں سکتے، کیا ہم پھر بھی جواب دہ ہوں گے؟ اصل میں انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ آپ کے بیوی بچے ہیں تو نابالغ بچوں کو گناہ سے بچنے پر پابند کروانا، منوانا، یہ ماں باپ کے ذمے ہے۔ میں الفاظ بڑے آرام سے دہراؤں گا، نابالغ بچوں کو گناہ سے بچانا، ان کو فرض اور واجب ان سے ادا کروانا، ماں باپ اس کے پابند ہیں کہ ان سے کروائیں۔ نابالغ بچے، جب بچہ بالغ ہو جائے، 14-15 سال ہو گئے، بالغ ہو گیا، اب ماں باپ کے ذمے منوانا نہیں ہے، اب بچے کو کہنا ہوگا، نہیں مانے گا، آخرت میں اس کو گناہ ہوگا۔ نابالغ بچے کے منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں، آسان الفاظ، نابالغ بچے میں منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں اور بالغ بچوں کو کہنے کی پوزیشن میں آ جائیں، ترغیب، لیکن ڈانٹنا، پیار سے سمجھانا، سب چیزیں کر لیں، لیکن منوانا نہیں مانے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ بالغ بچیاں نہیں نماز پڑھیں گے آپ کے کہنے کے باوجود، اللہ نہیں پوچھے گا، وہ ان سے پوچھے گا۔ اب رہا بیوی کے بارے میں، تو بیوی کے بارے میں جتنی ترغیب کر سکتے ہوں، جتنا شوق دلا سکتے ہوں، جتنا ماحول پیدا کر سکتے ہوں فرض واجب کے لیے اور گناہ سے بچانے کے لیے، بس وہ کرتے ہیں۔ پھر بھی نہ مانے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہاں آ کر بات ختم ہوگی۔ پھر بھی نہ مانے آپ، لیکن آپ کہنا ہی چھوڑ دیں، گناہ ہوگا۔ آپ ترغیب دینا ہی چھوڑ دیں، گناہ ہوگا۔ بے نمازی یا پرواہ نہیں کر رہے، گناہ ہوگا۔ نہیں، کہنا آپ کے ذمہ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں آج کل حق بات کہنے سے فرقہ واریت کا لقب مل جاتا ہے، تو بندہ کس طرح حق بات کہے؟
ایک صاحب نا مجھے بھی کہتے ہیں کبھی کبھی جمعے کے خطبوں میں نا، نئے نئے ہوتے ہیں بیچارے، مزاج کو نہیں جانتے، تو وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں میرے خطبوں کے بارے میں، خود مجھے کہتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں مولانا آپ حق بات بیان نہیں کرتے۔ ہاں، میرے جمعوں کے خطبوں کے بارے میں بہت دفعہ میرے شاگرد مجھے کہتے ہیں، میرے منہ پہ آگے کہتے ہیں مولانا آپ حق بات بیان نہیں کرتے۔ سمجھ گئے نا؟ تو میں اس کے جواب میں پتہ کیا کہتا ہوں، میرے پورے جمعے کے خطبے کو سنیں اور مجھے بتائیں میں نے ناحق بات کون سی کی ہے۔ اصل میں وہ حق بات پتہ کون سی ہے؟ جس سے مرچ مسالے، جس سے مزہ آئے، جس سے آگ لگے، وہ حق بات ہے ان کو۔ حالانکہ حق بات وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، آپ قرآن و سنت کو بیان کیجیے، یہ ہے حق بات۔ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ حق بات ہے، لیکن حق بات کہنے کا طریقہ جو ہم اپنے جمعوں میں اختیار کرتے ہیں، الحمدللہ پتہ نہیں 30 سال سے اوپر ہونے کو آئے اس مسجد میں، آج تک ایک بھی فرقہ وارانہ بات نہیں کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ ہر فرقے والا آگے یہاں پڑھتا ہے، مکتوبہ فکر والا نماز پڑھتا ہے، لیکن قرآن و سنت والی بات بتا دی، بات بتا دی۔ اب اس کے لیے 3 باتیں، حق بات کہنے کا، نمبر 1 بات حق ہو، نمبر 2 طریقہ حق ہو، نمبر 3 نیت حق ہو۔ اس بات سے آگ کبھی نہیں لگے گی، دل کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کر کے دیکھ لیں۔ 3 باتیں، بات حق ہو یعنی قرآن و سنت کے مطابق، نمبر 2 طریقہ حق ہو۔ کبھی کبھی ہم جذبات میں آ کے حق بات بیان کرتے ہیں، طریقہ غلط ہوتا ہے، کبھی نیت غلط ہوتی ہے، بس وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ حق بات کہیے، حق طریقے سے کہیے، حق نیت سے کہیں، کبھی فرقہ وارانہ فساد پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ آج کل حق بات کہنے سے فرقہ واریت کا لقب مل جاتا ہے جی خان کا، نہیں بالکل غلط بات، یہ تو ایسی گھٹیا سوچ ہے۔ پھر یہ آگے ایک اور سوال اسی طرح کہ فلسطین کے لیے ہم لوگ بائیکاٹ کرنے کا بولیں تو لوگ کہتے ہیں کیا استعمال کریں، جبکہ بہت سی چیزیں، ہاں فلسطین کے لیے بائیکاٹ کریں، یہ اسرائیل چیزوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، سب کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایک ایسا 2 رائے ہیں، اس میں 2 رائے ہیں کہ آپ اگر یہودی اور عیسائی اور فلاں اس کی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے، ایمانی قوت یہ کئی قومیں کر رہی ہیں، اب تک کئی قومیں کر رہی ہیں۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ اپنے ملک میں بنی ہوئی چیز کے علاوہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے، کافر قوم، کوئی برائی نہیں، اپنی وطن پرستی، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز استعمال کریں گے، باہر کی چیز استعمال ہی نہیں کریں گے۔ ان کی برآمدات بہت کم ہے، امپورٹ بہت کم ہے، سب کو پتہ ہے، ان کو تو کوئی برا نہیں کہتے۔ لیکن اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں جو یہ چیز خریدوں گا اس سے مدد ہوگی ان اس یہودیوں کی جو کہ فلسطینی و خون بہا رہے ہیں، اس غیرت ایمانی کی وجہ سے بائیکاٹ کرے گا، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں بے بس ہو، نہ کر سکے، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ سکتا ہے، عفو درگزر بھی معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ ایک صاحب نے کہا میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میں اپنی نوکری جو مجھے سونپی گئی دل و جان سے ادا کرتا ہوں، لیکن میرا انچارج ہے وہ مجھ سے خار کھاتا ہے، میں کیا کروں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی جہاں بھی کام کرتا ہو وہاں کے جو فرائض اور جو اس کے ذمے چیزیں دی گئیں اس کو پورا کرتا ہو، اس کے علاوہ وہاں حسد کے جذبات، جیلسی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، فتنے پیدا کرنا، کوئی اچھا کام کر رہا اس کو ڈیگریڈ کرنا تاکہ کہیں ترقی نہ کر جائے، دوسروں کی نظروں میں اچھا نہ ہو جائے، یہ انسانی فطرت چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ انسان بس اپنی ضمیر کو زندہ رکھے، اپنی ضمیر کو نہ مرنے دے، ضمیر کے مطابق وہ کام کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ کے نزدیک سرخرو رہے گا۔
ایک صاحب نے کہا سرکاری گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کا میں ذاتی استعمال کر سکتا ہوں، گھر والوں کو لے جانا، بچوں کو سکول وغیرہ لانا لے جانا؟ جی، اس میں بہت مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض محکموں کے اندر اس افسر کو گاڑی دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ آپ استعمال کریں، اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کریں، دفتر آنے جانے کے لیے اگر دفتری طور پر اس کو اجازت ہے ایسی صورت میں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعض ہوتا ہے اداروں کے اندر کہ آپ کو اتنا پیٹرول ملے گا تو آپ باقی پیٹرول آپ اپنے جیب سے خود ادا کریں گے۔ اب وہ پیٹرول کے اندر اگر وہ پابندی لگائیں دفتر والے کہ یہ صرف سرکاری استعمال کے لیے ہے، یہ گاڑی صرف سرکاری استعمال کے لیے ہے، یہ پیٹرول صرف سرکاری استعمال کے لیے ہے، اب اس کو ذاتی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہو گئی۔ بعض محکمے ہوتے ہیں گاڑی دے دیتے ہیں اور پیٹرول مخصوص کر دیتے ہیں کہ 20 سے زائد جو لگے گا وہ اپنی جیب سے بھرنا۔ بعض ادارے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون کا بل دیتے ہیں، بعض ادارے جو بجلی مفت دیتے ہیں کہ جی اتنے یونٹ آپ کو فری ہیں اس ادارے اس محکمے میں ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے آپ اتنے استعمال کریں، جتنا مرضی استعمال کریں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ محکمے والے کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ گاڑی آپ نے سرکاری مسائل کے لیے استعمال کرنی ہے، سرکاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے استعمال کرنی، اب بچوں کو لانا لے جانا غلط ہوگا۔ ایک صاحب کا بچے والدین کی بات نہیں مانتے، کیا طریقہ اختیار کریں کہ وہاں بات مان جائیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے بچوں کو جب کہیں بچپن سے عادت ڈالیں، کہنا ماننے کی عادت۔ اس پر میرا ایک پورا جمعہ گزرا ہے۔ یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کہنا نہ ماننا یہ مزاج ہے، بات نہیں ماننی مزاج ہے۔ کہنا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تربیت کی۔ اب آپ کہنا کیسے منوائیں گے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ بات ماننے کے اللہ نے 3 سٹیپ بتائے، 3 ضابطے بتائے۔ اپنے بچوں سے اللہ کی بات منوائیں۔ نمبر 1، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، نماز پڑھنی ہے، غلط بات نہیں کرنی، اب منوائیں، ان کے اندر کیفیات پیدا کریں شروع سے۔ نمبر 2، اطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو منوائیں چھوٹے بچوں سے۔ نمبر 3، اولی الامر منکم، جو تم میں سے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانیں۔ تو بات مان کر چلنا، آپ کو حیرت ہوگی جاپان کے اندر پہلی 5 اس وقت بھی جاپان کے اندر پرائمری تک یعنی 5 سال کے بچے کو کلاس 1 میں وہ لوگ لیتے ہیں، اس سے پہلے دوسرے طریقے سے چلتے ہیں، اور پہلے 5 سال تک کوئی کتاب نہیں ہے ان کے ہاں، صرف اخلاق اور ضابطے سکھاتے ہیں، گھر کے، معاشرے کے، حکومت کے ضابطے سکھاتے ہیں۔ 5 سال تک یعنی 10 سال کی عمر تک بچے کو کوئی کتاب نہیں پڑھاتے آج بھی جاپان میں۔ یعنی وقت کون سا ہے کہنا ماننے کی تربیت دینے کا؟ وقت، یہی وقت۔ اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں بچہ اس وقت نہیں مان رہا، اس کو ترغیب دیں، اس کو طریقہ بتائیں، اس کو اس بات کی فضیلت بتائیں، نہ ماننے کے نقصانات اس کو بتائیں اگر وہ سمجھدار ہے، ورنہ پہلے سے اس کو بات ماننا سکھائیں۔ کہنا ماننا یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ جی ہاں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا، میں وہ کہنا نہیں مانتا، میں اس کو کہنا ماننا کیسے سکھاؤں؟ بالکل آرمی والوں کی طرح، ناراض نہیں ہونا کسی کی اس مثال سے، بالکل آرمی والوں کی طرح، فوج کی طرح، فوج، ایئر فورس سب میں جاتا رہتا ہوں بہت بیانات کے لیے۔ وہاں آپ نے کبھی ٹریننگ دیکھی؟ 500، 1000، 5000 فوجی، وہ ایک آواز، ایک بندہ ہوتا ہے آگے، وہ اکیلا آواز لگاتا ہے، وہ اتنی ٹانگ ایک اٹھاتا ہے،
وہ 5-10 ہزار بندوں کا 1 انچ کا فرق نہیں ہوتا ٹانگ اٹھانے میں. وہ کہتا ہے آواز لگاتا ہے, وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتے, وہ آواز لگاتا ہے بندوق اوپر کر لیتے. مجال ہے اس میں سے کوئی کہ میں نے نہیں کرنا, آپ ٹانگ اوپر کر لیں, میں نے نہیں کرنا. تربیت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت. آپ ذرا غور کیجیے گا میں بات کیا کہنے لگا ہوں. آرمی والوں کو مثال دے دی میں نے. اللہ ہمیں کہنا ماننے کی تربیت دن میں ہر روز 5 مرتبہ سکھاتا ہے. وہی ٹریننگ, وہ جو ٹانگ اوپر نیچے کرنے والی ہے ٹریننگ, وہی والی. اللہ ہمیں کتنی مرتبہ سکھاتا ہے؟ 5 مرتبہ. کیسے؟ وہ ایک امام ہوتا ہے آگے, ایک امام آگے, وہ کہتا ہے اللہ اکبر, سارے ہاتھ باندھ دیتے. پیچھے کوئی جو مقتدی نہیں کہتا مولانا صاحب آپ ہاتھ باندھ لیں, میں نے تو نہیں باندھا. وہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر, سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک سارا رکوع میں چلا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا آپ جائیں, میں نہیں جائیں گا. وہ الگ بات ہے جو کرسی میں بیچارے معذور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ہے نا, ورنہ عام بندہ کوئی نہیں کہتا. وہ پھر اللہ اکبر کہتا, سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہنا ماننا اور اس کی تربیت. یہ شروع سے کرنی پڑتی ہے, شروع سے کرنی پڑتی ہے کہنا ماننے کی تربیت. یہ اللہ 5 وقت کرواتا ہے. اب میں مستشرقین کی بات کرنے لگا ہوں. مستشرق کہتے ہیں یورپی مفسرین, یورپی جو تاریخ لکھتے ہیں, مورخین جو ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں, اس کو مستشرق کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, کئی ایک نے لکھا, کہتے ہیں مسلمانوں کو مسجد کے اندر جو 5 وقت کی تربیت دی جاتی ہے کہنا ماننے کی, کہ ایک بندہ جو کہتا ہے سارے وہی کرتے ہیں. اگر یہ مسجد سے باہر نکل کر بھی یہ مسلمان قوم ایسا کرنے لگ جائے تو یہ دنیا کی مضبوط قوم ہو جائے, طاقتور قوم ہو جائے, کامیاب قوم ہو جائے. مصیبت یہ ہے کہ باہر نکل کر نیک بات مانو, باہر نکل کر ہر ایک کا قبلہ اپنا اپنا, کوئی بڑا چھوٹا ہی نہیں. اور وہ قومیں کہ ایک سربراہ مملکت ایک بات کہہ دے مانتے ہیں ساتھ. تربیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت کی تھی صحابہ کی کہنا ماننے کی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ بار 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 آرام سے پیار سے سمجھائیں. جب نہ کہنا مانے اس وقت مارنا پیٹنا بیکار ہے. ان کو تھوڑی سی بات سمجھائیں, بیٹا یہ مان لو. پھر نقصان ہو تو اس کو سمجھا دیں, میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اس کا نقصان ہوگا. اور ضد نہ کریں اس کے ساتھ. ہم بچے کے ساتھ جب ضد کرتے ہیں اس کو ضدی بناتے ہیں, بار 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 کہہ اس کو ضدی بناتے ہیں. نہ, اس کو کہنا ماننا نہیں کہتے. اور پھر اگلی بات کڑوی بات کرنے لگا ہوں, ہمیں بچوں کا کہنا بھی ماننا پڑے گا. یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتی, ہمیں بچوں کا کہنا بھی ماننا پڑے گا, وہ بھی سوچ سمجھ کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی صحابہ کی کہنا ماننے کی, کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ, ابواب الجمعہ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ صبح صبح فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ, روانہ ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا آج تو جمعہ ہے, میں جمعے کی نماز مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر میں وہاں پہنچ جاؤں گا, مجھے جگہ بتائے. ٹھیک ہوگی. اب دیکھیں وہ گناہ کا کام, گناہ کی باتیں نہیں سوچی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز مسجد نبوی میں, کوئی غلط بات نہیں سوچی. خیر عبداللہ ابن رواحہ نے جمعے کی نماز پڑھ لی. اب ذرا دیکھیں کیا ہوا. جمعے کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عبداللہ ابن رواحہ پہ نظر پڑ گئی. ہے عبداللہ ابن رواحہ آپ نہیں گئے؟ انہوں نے وہ سچی بات بتا دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں مسجد نبوی میں, پھر میں جا کر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننے والا جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ, اب اگر تم آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, پھر بھی تم ان لوگوں کے مرتبے میں نہیں پہنچ سکتے جو میرا کہنا مان کے چلے جائیں. بابو کہنا منوانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا ہے.
جو میرا کہنا مان کے جمعہ انہوں نے نہیں پڑھا، اچھا مسجد نبی میں بھی نہیں پڑھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نہیں پڑھا، تم اب نہیں اس مقام تک پہنچ سکتے جس مقام تک وہ میرا کہنا ماننے والے پہنچ گئے۔ یہ ہے ہم بچپن سے مزاج بنائے کہنا ماننے والے، آہستہ 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 مزاج بن جائے انشاءاللہ۔ جو برتن کنارے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے، کنارہ پیالہ ٹوٹ گیا، گلاس کا ٹوٹ گیا، جائز ہے، لیکن اس کے اندر بیل کو چیل پھنس جائے اور وہ بندہ اسی کے ساتھ پیتا رہے، یہ مکروہ، اور وہ برتن کا کونا چبھ جائے، انسان کو زخمی کر دے، ہونٹ زخمی ہو جائے، زبان زخمی ہو جائے، یہ بھی اس وجہ سے بھی مکروہ۔ اور اگر بندہ احتیاط کر کے پی لے، اس طرف سے نہ پیے، دیکھ بھال کے، جائز، لیکن اگر نقصان دے تو پھر خلاف سنت۔ دعا کی قبولیت کے اوقات، جی دعا کی قبولیت کے اوقات ہر نماز کے بعد کی وقت دعا، دونوں ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں اس میں اختلاف، لیکن ہر نماز کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان، اذان کے بعد کی دعا، دونوں خطبوں کے درمیان کی دعا، وہ بھی دعا کا وقت قبولیت کا، لیکن اس میں زبان بھی نہ ہلائے، وہ ہاتھ بھی نہ اٹھائے، ہونٹ بھی نہ ہلائے، دل میں دعا کر لے۔ اسی طرح تہجد کے اوقات کی دعا وقت، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت۔ باقی سوال میں کل رکھ لیجیے انشاءاللہ، سنبھال لیجیے۔ آج میں ایک جگہ پہنچنا ہے تو آج مسافر کے مجھے رخصت دے دیجیے، جزاک اللہ خیر۔